بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الحمد للہ ہمارا طنز الدقائق کا سبق جاری و ساری ہے اور ہم کتاب الحج پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے وہ چیزیں پڑھی کہ جو محرم، جو حاجی حالت احرام میں جو چیزیں کر سکتا ہے وہ بھی پڑھی، اور جو چیزیں نہیں کر سکتا، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے تو وہ بھی ہم نے ملاحظہ کی۔ آج سے جو حج کا طریقہ ہے پورا وہ شروع کریں گے کہ حج بندہ کیسے کرے گا، ابتدا کیسے کرے گا، شروعات کیسے کرے گا۔ تو آج کے سبق کے اندر وہی ذکر ہے، تو پڑھتے ہیں، سماعت کریں۔ کہتے ہیں وَبْدَأْ، اب یہ جتنے بھی سیگے آ رہے ہیں نا یہ امر کے آ رہے ہیں، سامنے والے کو مخاطب کر کے مصنف علیہ رحمہ کہہ رہے ہیں کہ وَبْدَأْ، ابتدا کر۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے لفظ ترجمہ اگر کرنا ہے تو اسی طرح کرنا ہے کہ ابتدا کرو بالمسجد، مسجد سے، بدخول مکہ، مکہ المکرمہ میں داخل ہونے سے، مسجد سے ابتدا کرو۔ مسجد یعنی مکہ المکرمہ میں جب احرام باندھ کر میقات سے گزر کر کوئی بندہ آ جائے گا حرم شریف میں، حرم شریف میں آئے گا، پھر مسجد حرام سے ابتدا کرے گا۔ جیسے ہی مسجد حرام میں آیا، پھر سامنے کعبۃ اللہ شریف ہوگا، بیت اللہ ہوگا، تو کیا کرے گا؟ کبر، تم تکبیر کہو۔ تکبیر سے مراد کیا ہے؟ اللہ اکبر کہنا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر تکبیر دینے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ بندہ جب کعبۃ اللہ شریف کو دیکھتا ہے، زیارت کرتا ہے، جب اس کی پہلی نظر کعبۃ اللہ شریف پر پڑتی ہے تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے نا وہ کچھ اور ہو جاتی ہے۔ تو کعبۃ اللہ کا جو مقام ہے، شرف ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن اس کو مقام، مرتبہ، یہ فضیلت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو کوئی بندہ یہاں پر یہ نہ سمجھے کہ کعبۃ اللہ شریف اتنا شان والا، اتنے مان والا ہے، تو تکبیر کہہ کر یہ بندہ اپنے ذہن میں لاتا ہے کہ اس کو عزت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور وہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ وَكَبِّرْ، اللہ اکبر کہ تکبیر کا، وحلل، اور تحلیل کا۔ تحلیل سے مراد یہاں پر لا الہ الا اللہ مراد ہے۔ ٹھیک ہے، کلمہ کا جو پہلا جز ہے نا، لا الہ الا اللہ، تو وہ پڑھے گا، تکبیر بھی کہے گا جب کعبۃ اللہ شریف کو دیکھے گا، وحلل، اور لا الہ الا اللہ پڑھ۔ تلک البیت، بیت اللہ کو دیکھنے کے وقت یا بیت اللہ کی ملاقات کے وقت، ملاقات سے مراد دیکھنے کے وقت، بیت سے مراد یہاں پر بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ ہے۔ تو یہاں پر تحلیل کیوں کرے گا، لا الہ الا اللہ کیوں کہے گا؟ کیونکہ یہاں پر ایک جو ہے وہ وہم ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر جو ہم عبادت کرتے ہیں، جو ہم طواف کرتے ہیں، کعبۃ اللہ شریف کا ہم عبادت نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی عبادت کرتے ہیں۔ معبود نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی ذات، یہ کہہ کر ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی عبادت کی لائق ہے۔ کعبۃ اللہ شریف کا جو ہم طواف کرتے ہیں یا پھر اس کی طرف چہرہ کر کے، سمت کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، تو یہ اس کے سمت کے اعتبار سے اس کی عبادت نہیں کرتے، ہم کعبۃ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ عبادت ہم اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں۔ اس لیے وہ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ پڑھے گا۔ ٹھیک ہے، جب بیت اللہ میں داخل ہوا، اس نے تکبیر کی، تحلیل کی، کعبۃ اللہ شریف کو اس نے زیارت کی، پھر کہتے ہیں ثم مستقبل، ثم مستقبل، ثم مستقبل الحجرة الاسود مکبرا محللا مستلما بلا ایذائن۔ پھر وہ ہجر اسود کی طرف چہرہ کر، امر کا صیغہ ہے نا، پھر ہجر اسود کی طرف چہرہ کر، مکبرن تکبیر کہتے ہوئے، محللن تحلیل کہتے ہوئے یعنی لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے، اور ہجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے، مستلمن یعنی بوسہ دینا، بلا ایذائن بغیر ایذا کے۔ بس اوقات کیا ہوتا ہے، رش ہوتی ہے تو رش کے اندر لوگوں کو ایذا دے کر بھی لوگ
پھر حجر اسود کو لوگ بوسہ دیتے ہیں، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اس سے منع کیا گیا ہے کہ بوسہ دو حجر اسود کو، لیکن بلا ایذائن، اگر دینے میں آسانی ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، خود کو بھی تکلیف نہ ہو، رش اتنا زیادہ نہ ہو تو دے، ورنہ کیا کرے، ورنہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر اس کے ہاتھ میں اگر کوئی لاٹھی ہے تو وہ لاٹھی کیا کرے گا، حجر اسود کے ساتھ مس کرے گا، پھر اس لاٹھی کو بوسہ دے گا۔ یا پھر لاٹھی نہیں ہے، ہاتھ ہے، تو وہ خود بوسہ نہیں دے سکتا تو اپنے ہاتھوں کو اس حجر اسود پر مس کرے گا، پھر اپنے ہاتھوں کو بوسہ دے گا۔ اگر ہاتھ بھی نہیں پہنچ رہے، پہنچانا پہنچانے پر قدرت نہیں ہے، لاٹھی بھی نہیں ہے، دور ہے، بہت بہت زیادہ رش ہے، تو کیا کرے گا، دور سے ہو کر پھر اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک ایسے بلند کرے گا، اپنے کانوں تک ہاتھوں کو بلند کرے گا، اور حجر اسود کی طرف اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو کرے گا۔ گرین لائٹ بھی لگی ہوئی ہوتی ہے اوپر حجر اسود کے، تو استلام اس کو بولا جاتا ہے، یعنی بوسہ دینا یا پھر استلام کرنا، اس کو، اس عمل کو استلام بولا جاتا ہے۔ تو اگر اس کے پاس یہ قدرت نہیں ہے تو دور ہو کر، دور ہی سے وہ کیا کرے گا، ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے کانوں کے برابر، پھر کعبۃ اور حجر اسود کی طرف ہاتھوں کے سمت کرے گا، پھر اس کو ایسے کر کے پھر اپنے ہاتھوں کو بوسہ دے گا۔ یہ 3 مرتبہ کرے گا، ایک مرتبہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں حجر اسود کی طرف منہ کرے گا تکبیر کہتے ہوئے اور تحلیل کرتے ہوئے، اور مستلمن بلا ایزان، بلا ایزائن، بغیر تکلیف کے حجر اسود کو بوسہ دے گا۔ تو حجر اسود کو بوسہ دینا یہ سنت ہے، اور مسلمان کو ایزا دینے سے بچنا یہ واجب ہے۔ تو حصول سنت کے لیے ترک واجب نہیں کیا جائے گا، یہ شریعت کا اصول ہے کہ حصول سنت کے لیے ترک واجب نہیں کیا جائے گا، مسلمانوں کی کو تکلیف نہ دینا یہ واجب ہے۔ تو اب تکلیف دے کر واجب کو ترک کر کے ہم سنت پر عمل کریں تو ایسا کرنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا، آگے کہتے ہیں وَطُفْ مُدْتَبِعًا وَرَاءَ الْحَتِيمِ، طواف کرو، طف یہ بھی امر ہے کہ تم طواف کرو، مدتبعن حالت اتباع میں، حتیم کے پیچھے۔ کعبۃ اللہ شریف ہوتا ہے نا، تو کعبۃ اللہ شریف کی جو دیواریں ہیں تو اس کے برابر حتیم بھی ہوتا ہے۔ میں تصویر سے آپ کو وضاحت کر کے سمجھاتا ہوں۔ یہاں پر مدتبعن یہ ایک حالت ہے، حالت احرام میں کیا کرتے ہیں، 2 چادریں باندھتے ہیں، ایک نیچے چادر ہوتی ہے جس کو تیبند بولا جاتا ہے، اور ایک اوپر ردا جس کو بولا جاتا ہے چادر۔ وہ کیا کرے گا، اپنا جو سیدھا ہاتھ ہے، اپنے سیدھے ہاتھ سے نکال کر پھر اپنے الٹے ہاتھ پر اس چادر کو پھینکے گا، یعنی اپنا جو سیدھا ہاتھ ہے اس کو اس احرام والی چادر سے خارج کرے گا، نکالے گا، جیسے اس تصویر میں ہے۔ تو یہ اس کا سیدھا ہاتھ ہے، تو اپنی جو چادر ہے، تصویر نظر آ رہی ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ نیچے سے احرام نکال کر پھر سیدھا جو ہاتھ ہے اس کو خارج کرے گا، اور اپنے الٹے کاندھے پر اس احرام کو رکھے گا، تو اس کو اجتباع بولا جاتا ہے۔ تو مدتبعن حالت اجتباع میں یہ احرام کرے گا، یہ طواف کرے گا، طواف کرو مدتبعن حالت اجتباع میں، حتیم کے، حتیم سے پیچھے، حتیم کے اندر طواف نہیں کرے گا، کعبۃ اللہ شریف کی جو دیوار ہے نا، تو حتیم سے گزر کر وہ نہیں کرے گا، بلکہ پیچھے سے وہ جو ہے وہ طواف کرے گا۔ جیسے یہ تصویر ہے، تو اب یہ تصویر ہے نا، یہ حتیم کہلاتا ہے، یہ کعبۃ اللہ شریف کی جو ہے یہ حتیم ہے، اس کو حتیم کعبہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے اوپر ہی یہ میزاب رحمت جس کو بولا جاتا ہے، میزاب رحمت، پر نالا، رحمت کا پر نالا اس کو بولا جاتا ہے۔
تو اسی کی طرف یہ جو ہے وہ ہوتا ہے. تو جو بندہ طواف شروع کرے گا نا، تو ہجری اسود سے تھوڑا سا پیچھے ہو کر شروع کرے گا، آگے سے نہیں کرے گا کہ یہاں دروازے سے یا پھر آگے اس رکنے عراقی سے نہیں کرے گا، بلکہ تھوڑا سا پیچھے ہو کر. یہ جو چار کونے ہیں نا، ان کے چار کونوں کے نام ہیں الگ الگ. اس جو ہجر اسود والا کونا ہے اس کو رکن اسود بولا جاتا ہے. 8 نمبر دیکھیں، رکن ہجر اسود، اس کونے کو رکن حجر اسود بولا جاتا ہے. اور جو دیوار باب کعبہ کے بعد جو آتا ہے، تو اس کو رکن عراقی بولا جاتا ہے. اس کے بعد یہ رکن شامی ہے، اس کے بعد یہ رکن یمنی ہے. تو تھوڑا سا پیچھے ہوگا ہجر اسود کی طرف سے، ادھر پیچھے ہو کر پھر طواف شروع کرے گا، تاکہ جو اس کا چکر ہے طواف والا، وہ ہجر اسود والے رکن سے ہی شمار ہو. اگر یہاں سے باب رحمت، باب کعبہ سے شروع کرے گا، یا پھر تھوڑا سا آ، آگے ہو کر شروع کرے گا، تو اب اس کا یہ جو طواف ہوگا نا، وہ شمار نہیں ہوگا. واجب کے ترک کرنے پر اس پر دم لازم نہیں ہو، لیکن واجب کا ترک کہلائے گا اس کو وہ جو رہ گیا ہے اس کا حرام، اس کا طواف، وہ دوبارہ اس کو کرے گا، مکمل کرے گا. ورنہ اس کا وہ طواف نہیں کہلائے گا، نامکمل کہلائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ حجر اسود ہے، حجر اسود سے تھوڑا سا پیچھے ہو کر استلام کرے گا، یعنی بوسہ دے گا کعبۃ اللہ شریف کو. پھر شروع کرے گا، پہلا چکر دے گا، پھر کعبۃ اللہ شریف سے رکن حجر اسود تک آئے گا، پھر استلام کرے گا. کہتے ہیں طواف کرو مدتبعا، حالت ارتباع میں، حتیم کے پیچھے، آخذن ان یمین کا مما یلی الباب سبعت اشواط، اپنے سیدھی جانب سے لیتے ہوئے، مما یلی الباب، جو اس میں سے جو باب کعبہ سے ملا ہوا ہے، یعنی باب کعبہ سے جو ملا ہوا ہے، تو اس سے تھوڑا سا اپنے سیدھی جانب، سیدھی جانب ہوگا یعنی پیچھے ہوگا. سبت اشواط، 7 چکر لگائے گا. ترملو فی الثلاثۃ الاول فقط، اور پہلے جو 3 چکر ہوں گے، ان پہلے 3 چکروں میں رمل کرے گا. اب رمل کسے کہتے ہیں؟ رمل یہ اپنے دونوں ہاتھوں کھول کر جیسے بندہ اکڑ کر جتا ہے نا، تو اس طرح وہ پہلے 3 چکروں میں کرے گا. اس کو رمل بولا جاتا ہے. طواف کے ٹوٹل 7 چکر ہوتے ہیں، تو پہلے 3 چکروں کے اندر رمل کرے، اور جو آخری 4 ہوں گے نا، ان کے اندر بغیر رمل کے وہ طواف پورے کرے گا، وہ چکر پورے کرے گا. رمل کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی، تو صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ مردوان کے ساتھ قضاء عمری کرنے آئے تھے، یعنی عمرہ شریف کی قضا کرنے آئے تھے، جو ان کا رہ گیا تھا. صلح حدیبیہ کے وقت ان کا عمرہ نہیں ہوا تھا، تو پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کے بعد آئے تھے. پھر صحابہ کرام بھی آئے تھے. تو صحابہ کرام کی حالت اس طرح کی تھی کہ وہ کمزور ہو چکے تھے، اور وہ آہستہ طواف کر رہے تھے. تو کفار مکہ جو تھے، مشرکین مکہ جو تھے، وہ صحابہ کرام پر طنز کر رہے تھے کہ دیکھیں، جو مہاجرین ہیں جو مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، تو مدینہ میں اب ان کو غذا نہیں مل رہی، اب یہ کمزور ہو گئے وہاں پر. مہاجرین جو صحابہ کرام تھے، جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تھے، تو وہ اب مشرکین ان کو یہ بات کہہ رہے تھے. تو یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوارا گزری. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ وہ رمل کریں، طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کریں، یعنی ہاتھوں کو کھول کر اکڑ کر چلیں، اور کفار کو بتائیں کہ ہم تھکے نہیں ہیں، ہم کمزور نہیں
हुए बल्कि हम अब भी ताकतवर हैं, और ताकि उन पर साहबा इकराम का रोब तारी हो। ठीक है, तो ये रमल की हकीकत थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमल का हुक्म क्यों दिया। फिर ये सुन्नतें चलती आ रही है। तो अब जो भी तवाफ करता है काबतुल्लाह शरीफ का, तो हर एक के लिए, मर्दों के लिए ये रमल सुन्नत है, औरतों के लिए नहीं, बल्कि वो मर्द ही करेंगे। ठीक है। वस्तल वस्तलिम वस्तलिमिल हजरा, लाम के नीचे जेर होगी, वस्तलिमिल हजरा कुल्लमा मररत बिही। जब जब, अब ये 7 चक्कर लगा रहा है ना, तो जब जब हिजर असवद से गुजरेगा, कुल्लमा मररत बिही, जब जब काबतुल्लाह शरीफ से गुजरेगा, गुजरो तो क्या करो, हिजर असवद को इस्तेलाम करो, इस्तेलाम करो, यानी हिजर असवद को बोसा दो। बोसा नहीं दे सकते लाठी से, लाठी नहीं के साथ नहीं कर सकते तो हाथों से। अगर हाथों से भी नहीं कर सकते तो क्या करोगे, पीछे से अपने हाथों को कानों तक बुलंद करके हिजर असवद की तरफ करोगे, फिर अपने हाथों को बोसा दोगे। इन इस्तात, अगर इस्तात है तो बोसा दोगे, वरना जो तरीका बताया गया है वो करोगे। तो ये हर चक्कर के पूरे होने पर इस्तिलाम करेगा। तो जैसे ही 7 चक्कर पूरे होंगे तो 8 इस्तिलाम होंगे, क्योंकि इब्तदा में भी इस्तिलाम होगा, आखिर में भी इस्तिलाम होगा। तो शुरू वाला काउंट करके फिर आखिर वाला काउंट करेंगे, तो ये टोटल 8 इस्तिलाम कहलाएंगे और 7 चक्कर पूरे हो जाएंगे। उसके बाद कहते हैं वक्त में तवाफा भी, और इसी के साथ तवाफ को खत्म करो। वह भी रकातैन फिल मकाम, और मकाम इब्राहिम, मकाम से मुराद यहाँ पे मकाम इब्राहिम, मकाम इब्राहिमी है, तो मकाम इब्राहिमी में जो है वो 2 रकतें नफिल अदा करोगे, नफिल अदा करो। औ हैसु तयस्सर मिनल मस्जिद, या मस्जिद हराम में से जहाँ कहीं भी जगह मुयस्सर हो, मुमकिन हो, तो वहां पर जो है वो 2 रकतें पड़ेगा। मकाम इब्राहिम, ये जो है ना, इसको मकाम इब्राहिम बोला जाता है। ठीक है, तो ये तस्वीर भी मैंने ग्रुप में सेंड कर दी थी, तो इस तस्वीर को भी आप देख लीजिएगा और ये सारी चीजें याद कर लीजिएगा। जो 4 रुकन हैं काबतुल्लाह शरीफ के, हिजर असवद वाला रुकन, हतीम, और हतीम के अंदर तवाफ नहीं करना, तो ये सारी चीजें याद कीजिएगा। यहाँ से लेकर ये इधर से जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे चक्कर लगा के आएगा। अंदर से अगर गया तो फिर उसका ये तवाफ शुमार नहीं होगा, इसको तवाफ की ये कज़ा लाजिम होगी, दोबारा इसको तवाफ करना होगा, वरना करके वाजिब होगा, इसका मुकम्मल तवाफ वो नहीं कहलाएगा। ये क्यों है, क्योंकि हतीम की ये जो दीवार है ना, ये जो सुन्नत गैर मुतवातरा से ये इसका काबतुल्लाह होना साबित है, कि खबर गैर मुतवातरा में आता है कि ये जो जगह है ना, ये भी काबतुल्लाह शरीफ का हिस्सा है। तो जो तवाफ होता है वो काबतुल्लाह के बाहर होता है, काबतुल्लाह के अंदर तवाफ नहीं होता। तो इस वजह से यहाँ से लेकर बाहर से करेगा, अंदर से नहीं करेगा। ठीक है, तो आज का सबक आज के लिए इतना काफी है, इसको आप अच्छी तरह से याद कीजिएगा। दिल कुदूम ये जो था, ये तवाफ कुदूम हो जाएगा। ये 7 चक्कर पूरे हो गए ना, तो इसको तवाफ कुदूम कहा जाता है। वह वो सुन्नत लिगैर मक्की, ये तो ये गैर मक्की के लिए, आफाकी के लिए ये तवाफ कुदूम क्या है, सुन्नत है। सुन्नतुन लिगैर मक्की, मक्की के अलावा ये सुन्नत है, यानी आफाकी के लिए ये तवाफ कुदूम करना सुन्नत है। तो आज के लिए इतना सबक काफी था, मुख्तसर था लेकिन जामे था, थोड़ी वजाहत थी। तो वजाहत के साथ इस सबक को याद कीजिएगा। अगर कोई बात सबक के हवाले से समझ नहीं आई तो पूछ लें।